شیخ الحدیث ڈاکٹر نثار الحق صاحب کے بیانات سننے کے لیے ڈاکٹر نثار الحق آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ میرے بھائی اور دوستوں، یہ بے نمازی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ بے نمازی بہت خسارے اور نقصان میں ہوگا۔ فرماتے ہیں بے نمازی کے چہرے پر 3 سطور لکھی ہوگی۔ بے نمازی کے چہرے پہ، ماتھے پہ، یہاں پہ 3 سطور لکھی ہوگی۔ سب سے پہلا لکیر، اللہ کا حق ضائع کرنے والا، اللہ کے حق ضائع کرنے والا۔ دوسرا لکیر ہوگا اللہ کے غضب میں مبتلا ہونے والا، تم پر اللہ کا غضب ہے، تم پر اللہ کا غصہ ہے۔ اور تیسری لکیر یہی ہوگی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو، تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہوگا، تمہارے لیے اللہ کی رحمت میں چانس نہیں ہے، تو اللہ کی رحمت سے دور ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، دیکھو اپنے قرب و جوار میں، اپنے گھر میں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دیکھو اور ان کی منت سماجت کر کے ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ، ان کی منت سماجت کر کے۔ آج تو ہم دنیا کے کاموں میں ایک دوسرے کے ہاتھ بٹاتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں شیطان بہت زبردست چال چلاتا ہے۔ کہتے ہیں یار اس کا اپنا عمل ہے، اس کا اپنا قبر ہے۔ نہیں میرے بھائی اور دوستو، اسی پہ چھوڑنا نہیں ہے، اپنی قبر نہیں ہے، اپنی عمل نہیں ہے، یہ ساری امت کے لیے تباہی کا سبب ہے۔ اس کی جو نحوست ہے وہ پھیل جاتا ہے، اس کی نحوست پھیل جاتا ہے، اور عذاب الہی اگر ان کی عمل کی وجہ سے آ جائے تو نمازی بھی ان میں گرفتار ہوگی، نمازی بھی اس میں گرفتار ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ نمازی بچ جائے گا، عذاب الہی دنیا میں آئے گا تو سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ اس لیے اپنی نمازیوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جانوں پہ رحم کر کے اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبا، محبینوں کو مسجد کی طرف لے جاؤ، مسجد کی طرف لے جاؤ اور ان کی منت سماجت کر کے، ان کی اکرام کر کے اس کو اللہ کے ساتھ جڑاؤ، اللہ کے ساتھ ان کو جڑاؤ۔ اس لیے فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس بنی اسرائیل کی ایک خاتون آئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام تو بہت جلیل القدر پیغمبر تھے، بہت غصے والا پیغمبر تھے، جلالی شان والے تھے۔ تو جب عورت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئی تو عورت نے کہا، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، مجھ سے ایک بڑا گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے اس کی معافی بھی مانگ لی، آپ اللہ عز و جل سے میرے لیے دعا کیجئے کہ میری توبہ قبول فرما لے، میری توبہ قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، گناہ تو بتا، کون سی گناہ کیا ہے، کون سی نافرمانی کی ہے، اللہ کی کون سی حکم تو نے توڑ دیا؟ کہنے لگی، میں نے زنا کیا، میں نے کسی مرد سے زنا کیا، اور زنا کے بعد پھر میری حمل ٹھہری اور میں نے اسقاط حمل کر دیا، میرے جرم پہ جرم کیا، میں نے پھر اسقاط حمل کیا۔ موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ گئے، موسیٰ علیہ السلام بہت غصے ہو گئے، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا،
उसने कहा, ए जानिया, जा, यहां से दूर चली जा, यहां से दूर चली जा, कहीं तेरी नापाकी हमें भी तबाह और बर्बाद न कर दे। तेरी नापाकी और तेरी इस गुनाह की वजह से अगर अज़ाब इलाही आ जाए तो हमें भी लपेट लेंगे, हम भी उसकी लपेट में आ जाएंगे। दूर चली जा, निकल जा यहां से। अभी वो खातून मूसा अलैहि सलाम तो जलल शान थे, घबरा गई और भागने लगी, निकल गई वहां से। थोड़ी देर चली गई कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल की और मूसा अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, मूसा, अल्लाह तुमसे पूछ रहा है कि तूने तौबा करने वाले को क्यों लुटा दिया? तूने तौबा करने वालों को क्यों लुटा दिया, नामुराद किया, उनको भगा दिया? उसने तौबा किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ए जिब्रील, क्या उस औरत से भी कोई बुरा है? मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि जिब्रील, अल्लाह से पूछो, क्या इस औरत से भी बुरा कोई है जमीन में? ये तो बहुत बुरी औरत है। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह के हाँ बेनमाजी इस जानी औरत से भी बुरा है। बेनमाजी जानी औरत से भी ज्यादा बुरा है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, देखो, ज़िना को तो हम गुनाह समझते हैं, ज़िना को तो हम बुरी समझते हैं, लेकिन नमाज छोड़ने को हम गुनाह नहीं समझते। नमाज छोड़ना हमें कुछ समझ नहीं आता कि यह भी कोई गुनाह है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, एक बुजुर्ग का वाकया है कि उसने अपने बहन को दफन किया और घर आकर कुछ जब उनके अवसान बहाल हुए तो पता चला कि कब्र में अशरफियों की तेली मुझसे गिर गई। तो वो शख्स रात को चला गया और कब्र को दी तो उसमें आग के शुगले भड़कते हुए देखे। कब्र में आग के शुगले देखे। भागे भागे घर आकर अपनी वालिदा से पूछा कि मेरी बहन तो इतनी नेक और पारसात थी, वो तो मुझे बहुत नेक नजर आती थी, उसका ऐसा क्या अमल था जिस पर ये सजा मिली और वो अज़ाब इलाही की गिरफ्त में आई है? मां कहने लगी कि वो नमाज को अपनी वक्त पर अदा नहीं करती थी और नमाज में टाल मटोल करती थी। नमाज को वक्त पर अदा नहीं करती थी, टाल मटोल करती थी और इस टाल मटोल को कोई गुनाह नहीं समझता था और इसके अलावा उसमें कोई और खराबी नहीं थी, बस यही खराबी कि नमाज में सुस्ती करती थी और उनको जो अजाब मिला वो इसी की वजह से है। उनको जो अजाब मिला वो इसी की वजह। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, तमाम उम्मत मुस्लिमा के मर्द, बूढ़ों, जवानों, औरतों सबसे दसबद्दा इल्तिजा करता हूं
کہ آج سے اللہ کے ساتھ عہد کرو. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، کسی انسان کے ساتھ نہیں ہے، کسی عالم کے ساتھ نہیں ہے. یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. آج سے اللہ کے ساتھ عہد کرو کہ یا اللہ ابھی تک جو میں نے تیری نماز نہیں پڑھی، انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز نہیں چھوڑوں گا. جان چلی جائے تو چلی جائے لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا. دنیا کے نقصان برداشت کروں گا لیکن نماز نہیں چھوڑوں گا. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے. پھر دیکھو کہ دنیا میں اللہ پاک ان کے صلے میں کیا دے رہا ہے. سب کچھ ملے گا، پھر کچھ کمی نہیں ہوگی. انشاءاللہ میں دستبستہ التجا کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کی پابندی اپنے گھروں میں، اپنے بچوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس کی پابند بنائیں. صدق اللہ العظیم.